أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال مولانا الصادق عليه السلام في زيارة الوالد: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. صدق مولانا الصادق علیہ السلام. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اس عزاخانے میں اس لمحے تک جتنی مجالس منعقد ہوئی ہیں، ہماری زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک ہم نے جتنی آزاداریاں انجام دی ہیں، سب کی قبولیت کے لیے، اور یہ توفیق جو مجلسوں سے اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہماری زندگی کے آخری سانس تک، ہماری زندگیوں میں اور کائنات کے آخری لمحے تک ہمارے بچوں اور نسلوں میں باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ محمد و بیمار مدینہ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں دنیا کے جہاں کہیں پر جو مومنات بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے، اور جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو زندگی کے آخری سانس تک برقرار رہنے کے لیے، کائنات کی تمام مشکلات کے دور ہونے کے لیے، مخصوصاً یہ جو بلا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس بلا کے جلد از جلد دور ہونے کے لیے الحمدللہ جس طرح سے اس وطن پر مولا کا سایہ اور پنجتن کے سائے میں سکون اور چین سے زندگی گزر رہی ہے، یہی سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے دنیا کی تمام مشکلات کا ایک ہی حل امام زمانہ کا ظہور، امام زمانہ کے جلد ظہور اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ رہے ہیں. زیارت وارثہ کا ایک فقرہ، ایک جملہ ہم نے اس مجلس کے لیے وضاحت پیش کرنے کی نیت اور ارادے سے انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ جو باتیں ہم بتائیں گے اور آپ سنیں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجلس جس بیوی کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے، فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا. اگر اس بیوی کے حوالے سے ہم کسی کو کچھ بتانا چاہیں کہ فاطمہ صغریٰ کون ہے، تو ہم کتنا بتا سکتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کتنا بتا سکتے ہیں؟ کتنی وضاحت کر سکتے ہیں؟ چلیں جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں شاید کتابیں یا تو نہیں ہیں یا تو ہیں، تو ہمیں معلوم ہے. دوسرے شہداء کربلا جیسے جناب علی اکبر ہیں، جیسے جناب عباس ہیں، ان کے بارے میں جب ہماری معلومات نہ کے برابر ہے، تو ایسی شخصیتوں کے بارے میں تو اللہ بہتر. تین چار چیزیں ہم اس بیوی کے بارے میں جانتے ہیں. پہلی بات، امام حسین کی بیٹی ہے. دوسری بات، جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے اپنی اس بیٹی کو مدینے میں چھوڑا. تیسری بات، جب قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو ہر لمحہ، ہر سانس قافلے کے انتظار میں تھی. چوتھی بات،
آپ نے خط لکھا جو خط عاشور کے دن امام حسین کو پہنچا، اور 5ویں بات صبح عاشور کی اذان جناب صغرا کے کانوں تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ بھی شاید مومنین میں کچھ ایسے ہوں گے جن کو اور 3-4 باتیں اور زیادہ معلوم ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اتنا ہم اس بیوی کے بارے میں جانتے ہیں جن کی یہ مجالس ہو رہی ہیں یہاں پر اور شام میں جو وہاں پر عزاخانہ فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا۔ انہی چند باتوں سے ہم اگر اس بیوی کو سمجھنا چاہیں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہی چند باتیں جو ہم نے بتائی آپ کی خدمت میں، اتنے ہی باتوں کو سامنے رکھیں ہم اور انہی پر غور کریں تو ہمیں کیا بات پتہ چلے گی اور کیا سیکھنے کو ملے گا۔ کیوں ہم کہہ رہے ہیں سیکھنے کو ملے گا؟ اس لیے کہ کربلا کا ہر فرد قرآن کی ایک سورہ جیسا ہے۔ قرآن کا سورہ بغیر ہدایت کے بیکار، ذکر ہو بغیر ہدایت کے تو عبث ہے۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے 2 قرآن ہیں، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق، ایک خاموش قرآن، ایک بولتا قرآن۔ خاموش قرآن جو صفوں میں ہے، بولتا قرآن جو اہل بیت ہیں اور اہل بیت سے جڑی ہوئی ایسی شخصیتیں ہیں، وہ سورے ہیں، یہ آیتیں ہیں۔ جس طرح سے قرآن کی کوئی آیت بغیر ہدایت کی نہیں ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق کی کوئی کڑی بغیر ہدایت کے نہیں ہے۔ ہم اگر پوری آیت پڑھ دیں، پورا قرآن پڑھ دیں، پوری تفسیر پڑھ دیں لیکن ہدایت نہ لیں تو جو اثر ہمیں پڑھنے سے لینا چاہیے وہ نہیں لیا ہم نے۔ اگر مجلسوں میں مجلس میں شرکت کریں، مخصوصیوں پر مخصوصیاں انجام دیں لیکن ہدایتی پہلو پر ہماری فکر نہ جائے تو مطلب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن ہدایت کو کھو رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہی باتوں سے ہم کیا سمجھیں گے اور ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا؟ چند سوالات ہیں انشاءاللہ تاکہ آپ بھی شریک رہیں ہمارے ساتھ۔ ہم سوال کریں گے، آپ جواب دیں، پھر انشاءاللہ اسی کی کچھ وضاحتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کیا جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کربلا گئی تھی؟ نہیں۔ یہ صاف صحیح جواب ہے کہ آپ کربلا نہیں گئے۔ دوسرا سوال، کیا جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کربلا میں تھیں؟ یہ غلط جواب۔ کربلا نہیں گئی تھی، یہ صحیح جواب۔ کربلا میں تھی یا نہیں، اگر کہیں ہم نہیں تو غلط جواب۔ تھی، کربلا میں تھی۔ اب اسی کے حوالے سے دوسرے بیوی کا نام لے کے آئے یہاں پر۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کربلا گئی تھی؟ نہیں۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کربلا میں تھی؟ تھی۔ مولانا کیسے بتا رہے ہیں آپ؟ جب گئے نہیں تھے تو کیسے؟ وہ موجودہ نہیں جو 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھنا وہ نہیں، کربلا میں تھی۔ جناب ام البنین کربلا میں تھی، جناب فاطمہ صغرا کربلا میں تھی۔ اللہ اکبر۔ کیسے تھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں۔ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے، کسی بھی کام کے حوالے سے 2 طرح کا کردار ہو سکتا ہے۔ ایک کام ہو رہا ہے، آدمی اس میں حصہ لے سکتا ہے، حصہ لے لے۔ کوئی کام ہو رہا ہے، اس کام میں آدمی شریک ہو کر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو شریک ہو کر کردار اپنا ادا کرے۔ دوسرا، آدمی شرکت کر سکتا ہے اور حصہ لے سکتا ہے، اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود شرکت نہ کرے، حصہ نہ لے اور کردار ادا نہ کرے۔ تو جب واقعے کا ذکر کیا جائے گا تو اس کا نام لیا جائے گا جو شریک رہا، جس نے کردار ادا کیا اس واقعے یا اس چیز کے بارے میں جس کی گفتگو کی جائے۔ جو بھی واقعہ، جنگ بدر کی بات لے لیں، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کر کے حصہ لیا ان کا نام لیا جائے گا۔ جو بھی واقعہ ہے جس میں آدمی شریک ہو سکتا ہو،
شریک ہو اور اپنا کردار نبھائے تو اس کا نام لیا جائے گا، گویا کہ وہ وہاں پر ہے جب آدمی جائے گا۔ یہ بات صاف کہ جب واقعے کا نام لیا جائے گا، جیسے عزا خانہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا یہ تعمیر ہو رہا ہے انشاءاللہ، جو لوگ اس کار خیر میں شرکت لیں گے، جو بھی اس کار خیر میں شرکت کرے گا، حصہ لے گا، جو لے سکتا ہے، جو کر سکتا ہے، اس کا نام بھی لیا جائے گا، یاد کیا جائے گا اس کو، جب اس عزا خانے کی تعمیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس عزا خانے کی بنیاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جیسے ابھی بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک نیک یاد بھی کرنے ہمارے سیرت بھائی کی، سیرت حسین صاحب، پتہ نہیں اتفاق کیا تھا، تعجب ہے، انتقال سے 3-4 دن پہلے ہمارے گھر آئے۔ کس دن انتقال ہوا؟ پیر کے دن، اتوار کے دن، اتوار کے دن انتقال ہوا، جمعہ کے دن ہمارے گھر آئے، یعنی ایک دن پہلے حسین چچا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر سے دن کی یہاں آ گئے، ایک کاغذ لے کے آئے، کہا کہ مولانا اس میں سائن ڈالنا، کنڑا میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا بھیا کس چیز کا پیپر ہے؟ کہا کہ ہم عزا خانے کی بالو کے لیے، ریت کے لیے پرمیشن لینے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔ آج انہوں نے سائن ڈلوایا اور انہوں نے جو محنت کی، یہ عذاب سیرت ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ ہم کو انشاءاللہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت کے صلے میں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے اور صبر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو اب جب تک عزا خانے کے تعمیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو یاد کیا جائے گا، بے شک وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن یاد کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حصہ لیا، کر سکتے تھے، شریک ہوئے اور اپنا کردار نبھایا۔ جب آدمی شریک ہو کر حصہ لے کر اپنا کردار نبھاتا ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، جو آدمی حصہ نہیں لے گا، جو آدمی کردار نہیں نبھائے گا، اس کو یاد نہیں کیا جائے گا، اس کو جو تعمیر، بنیاد، جو اس چیز کی بننے اور اس کے بچنے اور اس کی مضبوطی میں جب نام لیا جائے گا تو نام نہیں لیا جائے گا جنہوں نے حصہ نہیں لیا۔ اب جو لوگ شریک ہو کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ سامنے بھی رہیں؟ کیا ضروری ہے کہ سامنے رہیں؟ کیا ضروری ہے کہ وہاں پر رہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر رہیں، جہاں پر بھی رہیں اپنا حصہ، اپنی شرکت اور اپنا کردار نبھائیں گے تو ان کا نام اس واقعے میں لیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس عزا خانے کی تعمیر میں فلاں شخص کا نام بھی ہے، جو آدمی ایک مرتبہ بھی یہاں نہیں آیا۔ رسول مکہ چھوڑ کر نکلنا چاہ رہے تھے جب رسول کی جان پر خطرہ آیا، تو رسول کی جان بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب رسول کی جان کی حفاظت، جان رسول کی حفاظت کون شریک ہو کر حصہ لے کر اپنا کردار نبھا سکتا ہے؟ بسم اللہ آئیں۔ اب کام کیا کرنا ہے وہاں پر؟ اس طرح سے رسول کے اطراف رہنا ہے، خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلے کہ رسول نکل گئے ہیں۔ یہ کام نبھانا ہے ان کو، یہ ذمہ داری نبھانا ہے، یہ کردار ان کو نبھانا ہے۔ اب اس واقعے میں، شب ہجرت کے واقعے میں، دو لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، ایک رسول سے دور رہا، ایک رسول کے ساتھ رہا۔ ایک رسول سے دور رہا، ایک رسول کے ساتھ رہا۔ ذمہ داری کیا، کردار کیا نبھانا تھا؟ خاموشی۔ اب جو خاموشی نبھائے وہ اس کا نام اس واقعے کی کامیابی میں یاد کیا جائے گا۔ تو جو رسول سے دور تھا وہ بستر پر خاموشی سے آرام سے سویا، جنگی تلواروں کے سائے میں خاموشی سے بستر پر سویا جو دور تھا،
جو ساتھ تھا رسول کے ساتھ چیخ مار کر رویا. ادھر خاموشی سے بستر، وہاں چیخ مار کر رونا. جب اس ہجرت کی کامیابی کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں رہنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ رہ کر کردار نہیں نبھایا، رہ کر کردار نہیں نبھایا. مولا کائنات دور تھے لیکن اس لیے کہ کردار نبھایا. آج ہجرت ذہن میں لائی جاتی ہے تو دو شخصیتوں کا نام آتا ہے، ایک رسول کا جانا، ایک علی کا سونا. کوئی چیز یاد آتی تھی، وہ غار کا مسئلہ تو یاد نہیں کرتا. کیوں یاد نہیں کرتا؟ جبکہ وہ ساتھ تھے. کا ساتھ رہنا مقصود نہیں ہے بلکہ جہاں پر بھی رہے کردار نبھانا مقصود ہے. اس اعتبار سے آدمی جہاں پر بھی رہے اپنا کردار نبھائے وہ وہاں پر ہے. فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، ام البنین، ام سلمہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کربلا سے دور تھیں لیکن کربلا کے کردار میں شامل رہی، کردار نبھایا تو وہ کربلا میں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کربلا کا ذکر ان بیویوں کے بغیر نہیں ہوتا. ذکر کربلا میں ان بیویوں کی یاد بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا کردار نبھایا ہے، ورنہ جس نے کردار نہیں نبھایا اس کو یاد نہیں کیا جاتا. یاد نہیں کیا جاتا. کسی بھی مسئلے میں آدمی کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کردار اس نے نبھا دیا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا تو اس کا نام لیا جائے گا. اس کی ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کریں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری چہلم کے دن قبر امام حسین پر پہنچے. عطیہ اوفی سے کہا، جو کوفے کے رہنے والے تھے، مجھے راستہ نہیں معلوم، آنکھوں کو نہیں دکھائی دیتا، آپ مجھے لے کر جائیں امام حسین کی قبر پر، مجھے بٹھا دیں، میں امام کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. قبر پہ پہنچ کر عطیہ اوفی کھڑے ہوئے تھے، جابر بیٹھ کر زیارت پڑھ رہے تھے. زیارت پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے، اے حسین، آپ کے شہادت کے ثواب میں میں بھی شریک ہوں. یہ جو شہادتیں ہوئی 72، ان شہادتوں میں میں بھی شریک ہوں. عطیہ اوفی کو تعجب ہو گیا، کہا جابر، نہ تم نے بچی کھائی، نہ تم نے تلوار کھائی، نہ بھوک سہی تم نے، نہ پیاس دیکھی تم نے، تو پھر کس اعتبار سے تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی شہدائے کربلا کے ثواب میں شریک ہوں؟ تو جناب جابر نے فرمایا اگر یہ آنکھوں کی مجبوری نہ ہوتی تو میں کربلا میں ہوتا. دور تھے جابر لیکن حصہ ہے کربلا کا. آج چہلم بغیر جابر کے یاد کے گزرتا نہیں ہے. جس دن سب سے زیادہ اس شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے چہلم کے دن. سبحان اللہ. جابر گئے زیارت کے لیے، جابر سے امام نے ملاقات کی. جابر جب جابر نے امام کی نصرت نہیں کی ظاہراً کربلا میں تو کیوں جابر کو یاد کیا جا رہا ہے؟ جابر دور تھے صحیح، غائب تھے صحیح، لیکن اپنا کردار انہوں نے نبھایا تو وہ کربلا میں ہے. اب اس اعتبار سے جو زیارت وارثہ کا جملہ ہم نے فرمایا، ہم نے پڑھا شروع میں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یہ کاش جو یہاں پر کہا گیا ہے، یہ کاش اظہار حسرت نہیں ہے، اعلان نصرت ہے. یہ حسرت نہیں ہے. حسرت کہاں کی جاتی ہے؟ حسرت کاش میری اولاد ہوتی تو میں امام پر قربان کرتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں کربلا کی زیارت کو جاتا. کاش جہاں نہیں ہو سکتا وہاں کیا جاتا ہے. آج بھی کربلا آباد ہے، کربلا کو آباد کر دیا گیا ہے، لیکن کربلا کا مقصد ختم نہیں ہوا ہے. کربلا کا مقصد کی حفاظت آج ہر ایک عزادار کی ذمہ داری ہے. تو یا لیتنی کنت معکم، اس ذمہ داری کا احساس کر کے اس مقصد کی حفاظت کا اعلان ہے
امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن آخری نصرت جو طلب کی، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ الیوم حل للناصر ینصرنی، الیوم حل للناصر ینصرنی. امام مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، دشمنوں کے نربے میں تھے، امام کو مدد کی ضرورت تھی، تو امام نے نعرہ کیا بلند کیا؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو میری مدد کرے؟ یہاں پر امام نے تاریخ اور دن معین نہیں کیا کہ میں کب کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر اس دن امام کو مدد کی ضرورت ہوتی تو امام یوں کہتے الیوم حل من ناصر ینصرنی، اس وقت، اس دن، اس مشکل حالات میں کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ امام نے الیوم کو ہٹا کر حل من ناصر کہہ کر بتا دیا کہ حسین کا نعرہ قیام قیامت تک دنیا میں ہے، اب جو نصرت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. یا لیتنی کنت معکم، سن 61 کو یاد کر کے حسرت کرنے کا دن نہیں ہے، آج اٹھ کر اعلان نصرت کا دن ہے. مولا میں آپ کے مقصد کی حمایت میں، حفاظت میں آج بھی میں تیار، آج بھی میں تیار. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام پر محمد وآل محمد. تکلیف سے کچھ نہیں، شمس و قمر لے کے ایسے تک ڈھونڈے زمانہ لا نہیں سکتا، کبھی جواب تیرا کچھ ہی مدت میں تصویر پرانی لگتی ہے، مکتوب کے پڑھنے میں تحریر پرانی لگتی ہے. 1400 برس گزرے لیکن ہے کرب و بلا اب بھی تازہ. 1400 برس گزرے لیکن ہے کرب و بلا اب بھی تازہ. اس قصر کے آگے ہر کوئی تعمیر پرانی. ناصر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں. تو جناب فاطمہ صغریٰ، اب سوال جو ہم نے کیا، آپ کربلا میں تھی یا نہیں تھی؟ اپنا بدن، ان کا وجود کربلا میں نہیں تھا، لیکن اپنا کردار کربلا کے لیے انہوں نے. آج بھی یہ میدان کھلا ہوا ہے، آج بھی یا لیتنی کنت معکم کا معنی یہی ہے کہ سوچ کے نہ حسرت کرو کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہونے والی نہیں ہے. ہم قیامت تک بھی حسرت کرتے جائیں کہ میں سن 61 میں نہیں تھا، تو ہونے والا نہیں ہے. تو اس کام کی حسرت کیوں اماموں نے ہمیں بتائی کہ تم حسرت کرو؟ امام نے فرمایا حسرت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو تیار کرو، آج کے کربلائی بن جاؤ، آج کے کربلا میں شامل ہو جاؤ. امام کے نصرت کے اعلان کا، حل من ناصر کا جواب دو. اور جو ایک اور جملہ ہم سنتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے لیکن ایک مشہور جملہ ہے جو بہت ہی لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا، یہ جو ہے اتر گیا ہے لوگوں کے درمیان جملہ، کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا. ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے، تو حل من ناصر بھی ہر دن ہے. جب ہر دن عاشور کا ہو گیا، ہر زمین کربلا کی ہو گئی، تو حل من ناصر بھی ہر دن ہے. تو آج بھی یہ شعر ہم نے اس سے پہلے بھی کہیں پہ پڑھا تھا استقبالیہ مجالس میں. میر تکلم پاکستان کے سرزمین سے شاعر ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہم زندگی کر رہے ہیں، جب امام حسین مکے سے مدینے سے نکلے تو مدینے سے نکلتے ہوئے الگ الگ موڑوں پر، الگ الگ جگہوں سے لوگ جمنا شروع ہوئے امام کے ساتھ. کوئی مدینے سے نکلا، کوئی مکے سے جمع ہوا، کوئی سعلابیہ میں آ کے ملا، کوئی آگے والی مسجد میں آ کے ملا، کوئی کربلا میں آ کے ملا. تو جو مدینے سے آئے تو ان کا درجہ الگ، جو مکے سے ملے ان کا درجہ الگ، جو راستے میں ملے ان کا مقام الگ. سب کو ہم ایک نہیں کر سکتے، سب کو ہم برابر نہیں دیکھ سکتے، درجے ہوتے ہیں. تو آج میر تکلم کہتے ہیں کہ جانے ہو کس پڑاؤ پہ شامل یہ خاکسار. واہ واہ واہ. جانے ہو کس پڑاؤ پہ شامل یہ خاکسار،
لشکر تو ہو چکا ہے روانہ امام کا، اس زمانے کے امام اور اس زمانے کے امام کا لشکر چل رہا ہے۔ اب یہاں زہیر کی ضرورت ہے کہ جا کے امام سے مل جائے، حبیب کی ضرورت ہے کہ جا کے امام سے مل جائے، یہاں پر ملنے کی ضرورت ہے۔ جو قافلہ کربلا کے لیے امام کا نکلا تھا اور لوگ آ کر مل گئے، وہاں یہاں پر بھی وہ قافلہ امام زمانہ کا چل گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم کو چاہیے کہ جا کے قافلے میں مل جائیں، جانے ہو کس پڑاؤ پہ شامل یہ خاکسار، لشکر تو ہو چکا ہے روانہ امام کا۔ پھر شب عاشور امام نے چراغ کھل کر کے بتائے تھے کہ چلے جاؤ۔ جناب میر تکلم اس واقعے کو بھی اس زمانے کے حالات سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج ہمارے امام کا ہمارے درمیان نہ ہونا شب عاشور کے چراغ جیسا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس وقت امام نے چراغ کو بجھا کر اپنے آپ کو غیبت میں لے لیا تھا۔ امام نے کہا امام غیبت میں جاؤ، اندھیرے میں تو میں نہیں دکھ رہا ہوں تم کو، چلے جاؤ۔ تو وہ نہیں گئے۔ تو آج امام ہمارے نگاہوں کے سے غائب ہیں، امام ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو غیبت امام زمانہ میں ہم زندگی کر رہے ہیں، یہ بھی خیمے کے بجھے ہوئے چراغ جیسا ہے۔ اس حوالے سے کہتے ہیں غیبت ہے دوستو شب عاشور کا دیا، غیبت ہے دوستو شب عاشور کا دیا، خیمہ نہ چھوڑ کر کہیں جانا امام کا۔ اب امام کی سیرت سے ہٹ کر نہ چلے جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ امام میرا نہیں ہے تو میں جو چاہے وہ کر لوں۔ اگر ہم جو چاہے وہ کر لیں تو مطلب ہم قافلے سے امام کے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم قافلے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو امام کے کردار سے اپنا کردار ملانا پڑے گا، امام کے قدم پر اپنا قدم رکھنا پڑے گا، چاہے آپ سامنے رہیں چاہے دور رہیں۔ جو کام فاطمہ صغریٰ ام البنین اور ام سلمہ نے کیا، تھے دور لیکن اپنا کردار نبھایا۔ کیا کردار نبھایا جناب فاطمہ صغریٰ نے، جو ہم کو لینا چاہیے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ابھی ہم نے یہ سوال کا جواب دے دیا آپ کی خدمت میں کہ جناب فاطمہ صغریٰ کربلا میں تھی، وجود نہیں تھا ان کا، لیکن کردار، حصہ، شرکت رہی۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا لینا چاہیے؟ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ صغریٰ نے کیا کام کیا؟ کوئی 4-5 چیزیں جو ہم نے بتائی اس حوالے سے۔ جب امام مدینے سے نکل رہے تھے، قافلہ تیار ہو گیا، امام سواریاں بٹھا چکے، قافلہ نکلنے والا تھا، پیچھے سے آواز آئی بابا کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ میں بھی آ سکتی ہوں؟ تو امام نے فرمایا بیٹی تمہاری طبیعت ناساز ہے، آپ یہی پڑھ رہے ہیں، آپ مدینے میں۔ ایک سوال کیا گیا، وہ سوال کی شاید آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ امام سجاد بھی تو بیمار تھے، امام سجاد کو کیوں لے گئے تھے؟ اگر بیماری کی وجہ سے چھوڑ کے جانا تھا تو امام سجاد کو بھی چھوڑ کے جاتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام سجاد جب قافلہ نکل رہا تھا تو صحیح سالم تھے، شب عاشور مصلحت پروردگار کی بنا پر کچھ عرصہ بیمار رہے۔ پھر جب قافلہ کربلا سے نکل گیا تو پھر امام کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ ہم 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی امام کی بیماری کو جوڑ کر اتنا یاد کرتے ہیں کہ آپ سجاد سنتے ہیں تو بیمار آ جاتا ہے۔ لیکن فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا جب قافلہ نکل رہا تھا بیمار تھی، جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو بیمار۔ ہم نے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ علماء کی تقریروں کو سنا، مختصر۔ ہم جناب فاطمہ صغریٰ کو بیمار سے نہیں پہچانتے، مشہور نہیں ہے ہمارے ماحول میں۔ جناب فاطمہ صغریٰ کا وہ جدائی کا پڑھا جاتا ہے، وہ اذان کا، یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی بیماری کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ آپ عربک ماحول میں چلے جائیں، عراق کے مخصوصاً، جو ہم نے 7-8 علماء کی تقریروں کو دیکھا، یہ لکھا فاطمۃ العلیلہ۔ آپ جناب فاطمہ صغریٰ کے حوالے سے کوئی بات ڈھونڈنا چاہتے ہیں عرب میں،
عرب لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں فاطمہ صغرا فاطمہ صغرا فاطمہ صغرا کہتے ہوئے عراق والوں سے پوچھتے جائیں تو سب کہیں مجھے نہیں معلوم کون ہے، مجھے نہیں معلوم کون ہے. آپ وہیں پر کہتے ہیں فاطمہ العلیلہ، تو بتائیں کہ کون کس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو فاطمہ العلیلہ، علیلہ کا معنی بیمار، بیمار فاطمہ، بیمار فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا. تو یہ جو ہے آپ کی بیماری مدینے سے نکل کر شاید زندگی کے آخری یا کربلا سے قافلہ واپس آنے تک بھی آپ کی بیماری اپنی جگہ پر تھی یا فاطمہ صغرا. اب یہاں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، کیا سبق ہم کو ملتا ہے؟ بیمار تھی، امام نے گھر میں رکھا، قافلہ نکل رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر آئیں، آ کر آواز بلند کی، مولا بابا کیا مجھے بھی لے جائیں گے؟ کیا میں بھی آؤں؟ کیا میں بھی حصہ لے سکتی ہوں؟ کہا بیٹی صغرا آپ یہیں پر رہیں، آپ مدینے میں رہیں. تو اس ایک چھوٹے سے واقعے سے، اس چھوٹے سے منظر سے یہ پیغام ہم کو مل رہا ہے جناب فاطمہ صغرا کا، اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو تو مشکلات پر حکومت کرتا ہے. مضبوط ارادہ مشکلات پر حکومت ہوتی ہے، سست اور کمزور ارادے پر مشکلات حکومت کرتے ہیں. اگر ارادہ مضبوط ہو، اگر ارادہ مضبوط ہو تو مشکلات، بیماری بھی بھاگ جائے گی، پریشانی بھی بھاگ جائے گی، اٹھ کر آ کر یہ اعلان کریں گی کہ میں بھی آنا چاہتی ہوں. کوئی کیا بیمار ہے، بستر پر لے کے رہنا چاہیے تھا آپ کو، نہیں، ارادہ مضبوط. یہی امام سجاد علیہ السلام نے، جب امام نے دیکھا کہ امام حسین تنہا ہو گئے ہیں، آخری رخصت کے لیے آئے، بیٹا سجاد بابا یہ ہاتھ کی حالت میں کیا دیکھ رہا ہوں، خونی بدن ہو گیا ہے آپ کا، چچا کہاں گئے اس حالت کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی؟ بیٹا چچا شہید ہو گئے، بھائی اکبر شہید ہو گئے، قاسم. جب ایک ایک کا نام لینا شروع کیا تو امام نے فرمایا اتنا جان لو کہ اب مردوں میں، شہداء میں جو شہید میرے علاوہ اور اصغر کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، میرا اور آپ کے علاوہ مردوں میں. تو جناب امام سجاد جو بیمار تھے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ امام کو اظہار آمادگی کے مولا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کہنا چاہیے تھا. امام اٹھے، کہا بابا تلوار دے، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں آپ کی نصرت میں. کہا بیٹا مصلحت پروردگاری ہے کہ آپ یہیں پر رہیں. جب ارادہ مضبوط ہوتا ہے مشکلات پر ارادہ حکومت کرتا ہے، ارادہ سست ہوتا ہے تو مشکلات ارادے پر حکومت کرتی ہے. اگر آدمی کا ارادہ مضبوط ہو، تلدھار بارش میں بھی نماز نہیں چھوٹے گی. اگر ارادہ سست ہو تو ساری سہولتوں میں بھی مجلس نہیں جائے گی. ساری سہولتیں، بدن سالم، پیٹ بھر کے کھانا، ہوا، سب کچھ، ماحول، نہ ٹینشن، نہ کمائی کی فکر، کچھ نہیں ہے، پھر بھی گلی کوچوں میں بیٹھ کر گزار دیں گے، نہ نماز میں آئیں گے نہ مجلس میں. کیوں؟ اس لیے کہ ارادے پر سہولتیں اور مشکلات حکومت کرتے ہیں سست ارادے میں. ارادہ مضبوط ہو جائے انسان کا، بارش ہو بھی رہی ہے تو ہونے دے، مشکل آ بھی گئی ہے تو آنے دے. ارادہ اگر مضبوط ہے تو جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کا پیغام ہے کہ اے مجلس اور حسین سے جڑنے والوں، ارادہ سست نہ رکھو، ارادہ مضبوط رکھو. مشکلات کو ذمہ داری نبھانے میں رکاوٹ نہ سمجھو، بلکہ ارادہ مضبوط کر لو تاکہ تمہارے ارادے کی حکومت مشکلات پر چلے. دو واقعے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، پھر مسائل کی طرف آئیں کہ ہم نے کیا سیکھا جناب فاطمہ صغرا سے. ارادہ مضبوط رکھنا ہے. فارسی میں ایک محاورہ ہے یا شعر ہے، خواستن توانستن، آدمی اگر چاہ لے تو کر کے رہے. مشکل یہ ہے کہ آدمی نہیں چاہتا، اور ہمارے دماغ کی بناوٹ اللہ نے ایسی رکھی ہے
پہلا میسج جو ہمارے دماغ کو ہم دیتے ہیں، ہمارا دماغ سارے ماحول کو اسی میسج کے حساب سے تیار کرتا ہے. جیسے آپ حضرت مجلس میں آئے تو آپ نے شاید دوپہر یا کل رات، آج صبح، جب بھی آپ نے ارادہ کیا مجلس میں جانا ہے تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ ٹائم ہو رہا ہے، تیار ہو جائیں، کھانا جلدی کھا لیں، فلاں آدمی آ گیا ہے، جلدی ملاقات کر کے بھیج دیں، کال آ گیا، اس سے کہیں کہ 6 بجے کے بعد ملوں گا. یہ پورا جو ماحول تیار کر رہا ہے، اس لیے کہ صبح ہم نے اپنے دماغ کو میسج دیا کہ مجلس جانا ہے. دماغ بھی وہ ماحول تیار کرتا ہے کہ آپ کو جانا ہے. لیکن اگر صبح دماغ کو میسج دے دیں کہ نہیں جانا ہے، کہ ہاتھ پاؤں درد ہو رہا ہے، گھر میں کرنٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دھوپ زیادہ ہے، ایسے میسیجز دے گا دماغ کہ نہ جائے. تو پہلا جو ہم اپنے دماغ کو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ میسیج پازیٹیو دے، مثبت دے، طاقت والا دے، کمزور والا نہ دے. اگر نہ ہونے کا دے دیا تو نہیں ہوگا، اگر ہونے کا دیا آپ نے میسیج تو ہوگا. یہ جناب فاطمہ صدرہ کا پیغام ہے کہ بستر پر رہو تو اٹھ کر جاؤ، لے جانا نہ لے جانا وہ امام وقت پر ہے، لیکن تم تو اپنی ذمہ داری ادا کرو. مولا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، میں بھی آ سکتی ہوں، میں بھی اپنا حصہ ادا کروں گی. کہا بیٹی آپ مدینے میں، کیا بات ہے، آپ مدینے. جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے پاس پہنچے. امام حسین کی خدمت میں 7 محرم کو امام نے خط لکھا تھا جناب حبیب کو، تو جناب حبیب پہنچے ہیں 7 محرم کو، جس دن پانی بند ہو گیا. جناب حبیب آنے کے بعد اس لشکر کی تعداد اس وقت تک 24,000 یزیدی فوج آ چکی تھی. وہاں پر ان کو دیکھا، یہاں پر اصحاب کی کمی کو دیکھا. جناب حبیب نے آپ کا جو قبیلہ ہے، آپ کا جو فیملی نیم ہے، وہ حبیب ابن مظاہر اسدی فیملی تھے. قریب جس زمین کو امام نے خریدا تھا جن لوگوں سے، وہ قبیلہ تھا قبیلہ بنی اسد. تو اسی فیملی کا ایک جز تھے، ایک فرد تھے جناب حبیب ابن مظاہر. مسلم تھے، بوڑھے تھے. اب جو زوفا ہوتے ہیں، جیسے بزرگان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جس فیملی کے بھی ہوں، اگر عابدی فیملی کے ہیں، باقری فیملی کے ہیں، تو سب ان کو پہچانتے ہیں کہ بزرگ ہیں. تو جناب حبیب ابن مظاہر کو سارا بنی اسد کا قبیلہ جانتا تھا، اور نیک، دیندار، باشرف، باعزت تھے، تو سب ان کی عزت بھی کرتا تھا. تو امام حسین سے اجازت مانگی جناب حبیب ابن مظاہر نے 7 محرم کو. مولا قبیلہ بنی اسد قریب ہے، اگر مجھے آپ کی اجازت مل جائے، جا کے میں کہوں گا جتنے آ جائیں. میرے نام اور میرے مقام کی عزت رکھتے ہوئے شاید کچھ آ جائیں. امام نے فرمایا بسم اللہ، جاؤ. جناب حبیب ابن مظاہر گئے، لوگوں نے پہچان لیا، احترام کیا، استقبال کیا، کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ جناب حبیب ابن مظاہر آئے ہوئے ہیں ہمارے سرزمین میں، ہمارے شہر میں، ہمارے وطن میں. آپ نے فرمایا کہ جناب حبیب ابن مظاہر آپ کے آنے کا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ سب کو جنت لے جانے آیا ہوں، سب کو جنت لے جانے آیا ہوں. میری ہاں میں ہاں ملا دو، جنت پکی. اس لیے کہ جنت کے سردار کی مدد کے لیے لے جا رہا. ایک نے کہا کہ حبیب آپ نام نہ بتائیں کس کی مدد کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن ہم تیار ہیں. ایک اٹھے، پیچھے کا میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا. ایک حبیب ابن مظاہر کی آواز پر 90 لوگ تیار ہو گئے. 90 لوگ تیار ہو. جناب حبیب نے کہا بسم اللہ، چلیں کربلا کی طرف چلتے ہیں. اسی بنی اسد کا ایک جاسوس عمر صاحب کا دوڑ کر گیا. عمر صاحب وہ بھی بنی اسد کا، یہ بھی بنی اسد کا، تو ایک طرح کے نہیں ہوتے.
ایک طرح کے نہیں ہوتے. دوڑا ہمارے ساتھ لشکر حسین کا بڑھ رہا ہے. واقعہ کیا ہو گیا؟ ہمارے قبیلے سے 90 لوگ نکلے ہیں، 90 لوگ نکلے ہیں امام حسین کی مدد کے لیے. ارزت شامی جو جناب قاسم کے مقابلے میں آیا تھا، وہ حشور 400 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ راستے میں مار دو، حسین تک پہنچنے نہ. 400 لوگ کتنے لوگوں کے سامنے آئے؟ 91. 90 بنی اسد کے ایک جناب حبیب نے مطالب جو لے کے جا رہے تھے. 91 لوگوں کے سامنے 400 لوگ ننگی تلواریں لے کر آ گئے. ایک نے کہا حبیب چھوٹے بچے میں آتا ہوں. ایک نے کہا دیکھیں یہ جائیں تو پھر دیکھا جائے گا. ایک ایک کر کے 90 چلے گئے. حبیب واپس کربلا آئے تنہا. جس راستے سے حبیب گئے اس راستے سے سب آ سکتے تھے. مشکل کیا تھی دونوں میں؟ حبیب کا ارادہ مضبوط، ان کا ارادہ ارادہ سست ہو. ارادہ سست ہو تو آدمی اٹھے گا چلے گا لیکن نہیں پہنچے گا. ارادہ مضبوط ہو تو مشکلات نظر نہیں آئیں گے. مشکلات گھٹنے ٹیک دیتے ہیں مضبوط ارادے کے ساتھ. جب ایک حبیب پہنچ سکتا ہے تو 90 بنی اسد نہیں پہنچ سکتے تھے. چلے 90 میں سے نہیں کم از کم 5 پہنچ جاتے. بتا دیا کہ دیکھو کربلا مضبوط ارادوں کا کام ہے، یہاں پر سست کے کام نہیں ہے. امام نے اجازت بھی اس لیے دی جناب حبیب کو تاکہ پتا چلے دنیا کو کہ اگر کربلائی ہونا چاہتے ہو تو ارادہ مضبوط رکھو. ایک تقریر سن لی. حسینیت حسینیت آواز بلند نعرے سلوار. ایک خطبہ سن لیا، ایک مجلس سن لی، ایک خطاب، ایک کلپ نہیں. آج کے بعد نماز نہیں. ایک دن گئے دوسرے دن آئے. کیوں؟ ارادہ مضبوط رکھو. کربلائی ہونا چاہتے ہیں ہم تو چاہیے کہ ارادہ مضبوط ہو. فلاں کام غلط نہیں کرنا ہے، ارادہ کر لیا ہے نہیں. اگر فلاں ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے، ختم. یہ ارادہ اگر ہو تو لشکر امام میں شامل ہو سکتے ہیں. ورنہ سست ارادے والے حبیب کی آواز پر تو اٹھ سکتے ہیں لیکن کربلا نہیں پہنچ سکتے. لبیک کی آواز پہ نعرہ لگا دیں گے لیکن پہنچیں گے نہیں. تو ہمیں یہ جو مجلسیں، یہ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، یہ ان چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو انسانوں میں ڈھالنے کے لیے. جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ، دیکھیں ایک مختصر سے جملے پر اگر ہم غور کریں تو کیا کیا باتیں یہاں سے ہدایت کی ہمیں مل سکتی ہیں. عراق کے عالم ہیں سید جعفر، آج بھی حال حیات میں ہیں. ان کے زبان سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ عراق کی ایک خاتون ہاتھ پیر شل ہو گئے. ہاتھ پیر شل ہو گئے، کام نہیں کرتے تھے. ان کو بتایا گیا کہ عراق میں اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں، اگر آپ علاج چاہتے ہیں تو ایران جائیں. تو وہ ایران پہنچے. جتنی اپنی کوشش کرنی تھی انہوں نے کوشش کی لیکن نتیجہ نہیں ملا. وہاں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان پہنچے، ہندوستان جائیں شاید ہندوستان میں علاج ہو جائے. یہاں پر آئے، یہاں پر بھی کوشش کی لیکن نتیجہ نہیں ملا. نتیجہ نہیں ملا. واپس عراق چلے گئے. عراق کا ایک شہر ہے اربیل، وہاں پر باہر کے زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں. باہر کے لوگ آتے رہتے ہیں. ان کو پتا چلا کہ انگلینڈ کا ڈاکٹر آیا ہوا ہے، تو اپنی گھر والی کو لے کر وہ وہاں پہنچے ڈاکٹر کے پاس.
انہوں نے کورس کیا. اس کورس سے جو ہاتھ اور پیر بالکل کام نہیں کرتے تھے انگلیاں ہلنے لگی, انگلیوں پر تھوڑی طاقت آنے لگی, انگلیاں حرکت میں آ گئی. یہ انگلیاں حرکت میں آئی تو اس گھر کا امید کا چراغ جل گیا کہ اور اس کو جاتے رہیں گے ڈاکٹر کے پاس, اور انگلیاں کل ہاتھ, پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کی خاتون اور ٹھیک ہو جائے. لے کر آئے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلا وزٹ آپ کا, اگلی مرتبہ آپ کو سامنے 8 دن بعد آنا ہے. تو 8 دن بعد اپنا ٹائم پر جانے سے پہلے جمعرات, شب جمعہ, جمعرات کی رات عراق میں اکثر یہ ہوتا ہے, گھروں میں مجلس رکھتے ہیں. تو میں نے اپنے گھر میں مجلس رکھی, ایک خطیب کو بلایا, معظمہ جو بیمار تھی وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر مجلس سن رہی تھی. تو اس خطیب سے یہ کہا گیا کہ آپ فاطمہ العلیلہ کی مسائل, فاطمہ صغریٰ کے مسائل, جس کو عراق میں بیمار صغریٰ, بیمار فاطمہ سے. اس خطیب نے مسائل پڑھ دیے, مجلس ختم ہو گئی, چلے گئے. کل صبح ان کے پاس, انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا. جب اس بیمار کے پاس پہنچے اٹھانے کے لیے, دیکھیں پوری صحیح سالم بیٹھی. آج بھی وہ مومنہ کہتے عراق میں زندہ ہے, اور جو مولانا یہ واقعہ ہوتا ہے سید جعفر, وہ بھی زندہ. اللہ کرے کہ فاطمہ صغریٰ کی مسائل اور مجلس کے صدقے میں خداوند عالم تمام بیماروں کو صحت عطا. یہ کون جس کے نام سے 1400 سال بعد یہ طاقت آ رہی ہے؟ تو کربلا کی خاک صرف خاک شفا نہیں ہے, بلکہ کربلا سے جڑی ہوئی ہر شخصیت شفا دیتی ہے. یہ دار الشفا ہے, یہ شفا خانہ ہے. یہ بیوی جو بیمار تھی, جب قافلہ نکلا, امام کا قافلہ مدینہ چھوڑ رہا تھا, پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی, بابا رک جائیں. امام نے بیٹی کی آواز پہچانی, اپنے گھوڑے سے اتر گئے, قریب پہنچے, کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا میں چاہتی ہوں پہلے آپ سے آخری مرتبہ گلے لگ جاؤں. جناب فاطمہ صغریٰ امام حسین سے گلے لگ گئے. اللہ اکبر. حسین کی 2 بیٹیاں تھیں, 2 وقت 2 بیٹیوں نے آواز دی. ایک مدینے سے نکلتے ہوئے فاطمہ صغریٰ نے بابا آخری مرتبہ سینے سے لگا لیں. ایک عاشور کے دن جب امام نکلنا چاہ رہے تھے تو سکینہ نے بابا ایک اور مرتبہ آپ کے سینے پر مجھے سلا لیں, اس لیے کہ آج اس کے بعد مجھے سینہ نصیب نہیں, مجھے یہ سینہ نصیب نہیں. امام نے گلے لگایا بیٹی کو, کہا بیٹی آپ کا امتحان سخت ہے, آپ کا امتحان سخت ہے. بابا اس سفر میں مجھے بھی لے کر جاؤ, بیٹی آپ کو مدینہ میں رہنا ہے. بابا کیا میں آخری مرتبہ میرے بھائی اصغر سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ یہ ہر جگہ کا, ہر گھر کا دستور ہے. جس گھر میں 9 مولود جو تازہ ولادت پائے ہوئے بچے رہتے ہیں, ان سے مانوس سب رہتے ہیں. 10 دن کا اصغر تھا جب مدینہ چھوڑ رہا تھا. بابا میں آخری مرتبہ میرے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں. امام نے کہا اب آپ اپنی گودی سے اصغر کو دے دو, فاطمہ صغریٰ آخری ملاقات کرنا چاہتی ہے. بچے کو لے لیا فاطمہ صغریٰ نے آخری رخصت کے لیے. لیکن جیسے علماء بتاتے ہیں, ذاکرین بتاتے ہیں, جب قافلہ نکلنا چاہ رہا تھا تو امام جانتے تھے کہ اس لشکر میں شہداء میں اصغر کا نام ہے. امام نے فرمایا کہ بیٹی اصغر کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. فاطمہ صغریٰ نے فرمایا بابا اصغر میرے سے لپک گیا ہے, میرے سے گلے لپک گیا ہے, گلے مل گیا ہے. اگر اصغر آ جائیں, آپ بلائیں, جو بھی بلائیں آ جائیں تو بسم اللہ. کہا زینب جاؤ اصغر کو لے لو. جناب زینب آئی, اصغر کو کہا بیٹا آ جاؤ. لینا چاہ رہے جناب زینب, لیکن اصغر صغریٰ کی گود نہیں چھوڑ گئے. ماں باپ گئی لیکن اصغر اپنی بہن کی گود نہیں چھوڑ گئی. جناب ام کلثوم گئی, نہیں چھوڑ. کہا مولا
ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اصغر صغرا کا دامن نہیں چھوڑتے. امام آئے, کانوں میں کچھ کہا, اصغر نے صغرا کی گود چھوڑ دی, بابا کے دامن میں آ گئے. پتہ نہیں کیا کہا ہوگا امام نے, کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن شاید ہو سکتا ہے ایک بات امام نے کہا ہو, بیٹا بابا کی غربت پر رحم فرما. اس لیے کہ عاشور کا دن میں حلم ناصر کہوں گا تو کوئی میرا جواب نہیں. اصغر نے جھولے سے گر کر بتایا کہ بابا نے کان میں کیا کہا, بیٹا مجھے تیری قربانی کی ضرورت ہے. کہا بابا آپ جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہاں سے ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے, ہم آپ سے خط و کتابت میں رہیں گے. جو ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں, کچھ علماء کی تقریریں ہم نے سنی. تو ایک عالم آغا مالکی نام ہے, انہوں نے کہا کہ جب یہ قافلہ نکلا تو امام اس لیے کہ تنہا بیٹی کو چھوڑ کر آئے تھے, اکیلی بیٹی تھی. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, گھروں میں آپ نے دیکھا ہے, ہم نے احساس کیا ہے, خواتین کی مجلس ہو, ہم گھر میں ہوں, بیٹی اور گھر والی چلی جائے, گھر سنسان لگتا ہے. جبکہ بچے ہیں, دوسرے گھر والے ہیں, لیکن 2-3 لوگ گھر سے چلے جائیں تو گھر سنسان ہو جاتا ہے. جس گھر کے سب چلے گئے ہوں, صغرا دیواروں کو دیکھتی, در کو دیکھتی. جناب ام سلمہ کو بلایا امام نے, نانی ام سلمہ میرے صغرا کا خیال رکھیں. ماں ام البنین میرے صغرا کا خیال رکھیں. امام نے فرمایا میں آپ سے رابطے میں رہوں گا. اگر مالکی کہتے ہیں کہ امام جب مکہ پہنچے, 3 دن میں مکے میں پہنچ گئے امام, 3 یا 4 دن میں مکہ پہنچنے کے بعد پہلا خط لکھا صغرا کے نام. کہ بیٹی ہم آرام سے مکہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ, آپ اپنی خیریت سے رہیں. تو امام جب تک مکے میں تھے ہر وقت وقتاً فوقتاً, اس لیے کہ فاصلہ کم تھا مکے سے مدینے کا, جناب صغرا کو خط لکھ کر اپنی خیریت بتاتے تھے. تو صغرا آرام سے رہتی تھی کہ ہاں خط آ رہے ہیں, خط آ رہے ہیں, میرے بابا مجھے خیریت بتا رہا ہے, بیٹی ہم مکہ پہنچ گئے ہیں, بیٹی ابھی آگے حج کے ایام آ رہے ہیں. بیٹی جب امام کو مکہ چھوڑنا پڑا تو امام نے خط لکھا, بیٹی کچھ مشکلات کی وجہ سے, کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ہم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب تک کربلا نہیں پہنچے امام, اس وقت تک بھی جناب صغرا کو خط لکھتے رہے. 2 محرم کو جب کسی کو اندر آنے نہیں دیا گیا, اس بیابان میں امام سے کسی کو ملاقات نہیں دیا گیا, 3-4 دن کوئی ایسے نہیں گزرے صغرا کے جس میں امام کا خط نہ آیا. 4 دن گزر گئے, صغرا کی پریشانی. جو بابا مجھے باہر رہ کر بھی ایک لمحہ نہیں بھولتا تھا, آخر میرے بابا پر کیا مشکل آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے میرے بابا کے خط نہیں آ رہے ہیں. اب چلی گئی, اس گلی پر بیٹھ جاتی تھی جہاں سے قاصد آتا تھا. جو بھی آتا تھا کہ یہ مکے کی طرف سے آ رہا ہے, کہ عراق کی طرف سے آ رہا ہے, قاصد نہیں ہے, قاصد نہیں ہے, قاصد نہیں ہے. جب ایک دن بڑھ جاتا تھا تو فاطمہ صغرا کی پریشانی بڑھ جاتی, اس لیے کہ 1-2 کی خیریت نہیں تھی, پورے کنبے کی خیریت تھی. یہاں پر پورے کنبے کی خیریت تھی. جناب فاطمہ صغرا نے دیکھا 7 محرم 8 محرم قافلہ نہیں آیا ہے کوئی خط, تو صغرا نے خود خط لکھ دیا, بابا ایک عرصہ ہو گیا آپ کا خط مجھے نہیں پہنچا. بابا میرا اصغر کیا کر رہا ہے, میرا اکبر کیا کر رہا ہے. بابا یہ جناب صغرا نے خط لکھا, اور ایک آدمی جو عراق جانے والا تھا رونا شروع کر دیا جناب صغرا نے. تو ایک مسافر کے کانوں میں آواز پہنچی, کہا کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی رو رہی ہے. بات کیا ہے؟ کہا ایک خط فاطمہ صغرا نے لکھا ہے جو اپنے بابا کو پہنچانا چاہتی ہیں. کہا میں عراق جا رہا ہوں, اگر مجھے موقع مل جائے تو میں پہنچا دوں گا. آپ نے یہ سنا ہے کہ جب خط لے کر فاطمہ صغرا کا قاصد پہنچا تو امام حسین اصغر کی قبر پر قاصد نے کہا میں صغرا کا خط
बतलाया हूँ, इमाम ने बेटी का नाम सुना। आगे मालिकी कहते हैं, और किताबों में भी हमने चंद उर्दू किताबों में जो वाक़यात लिखे गए हैं उनमें हमने देखा कि इमाम ने खत को तन्हा नहीं पढ़ा, ले जाकर खैमे में कहा कि सारी बीवियां सुने, सुगरा ने खत लिखा है। कहा कि बाबा मेरी फूफी ज़ैनब को मेरा सलाम सुना दे, मेरी फूफी उम्मे कुलसूम को मेरा सलाम सुना दे, बाबा असगर मेरा घुटनियों चल रहा होगा, उम्मे रबात जमीन पर बैठ गई, सुगरा कहाँ वो असगर, कहाँ जिसकी खैरियत तुम मालूम कर रही हो, सुगरा तुम जिस असगर की खैरियत मालूम कर रही हो, अभी मेरा आका उसके कब्र को लाकर उठा है, कहाँ मेरा अकबर जवां हो गया होगा, उसकी शादी की तैयारियां चल रही होगी, उम्मे लैला ने सीना पीटा, अरे सुगरा अकबर सीने पर बर्ची खाए सोना, बाबा मेरे चचा को मेरा सलाम सुना दे। इमाम ने फरमाया सुगरा तेरा चचा दरिया पर शामे कटा कर सो गया। Hi, John.